السلام علیکم، عظمیٰ صدیق ناولز میں خوش آمدید۔ آج جو ہم ناول پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے دل کے ٹھہر جانے کا موسم، رائٹر ہے عمیرہ احمد۔ جنید دم سادے گال پر ہاتھ رکھے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ جو ہوا تھا اس کی اسے توقع نہیں تھی، پر جو اب ہو رہا تھا وہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کا باپ بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے بس ایک ہی جملہ دہرائے جا رہا تھا، فرح کو کبھی مت مارنا، کبھی مت مارنا۔ پھر اس کا باپ اچانک اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اب تک وہی بلا سر پر سوار ہے، اب بھی صرف اسی کا خیال آتا ہے۔ اس نے اچانک اپنی ماں کی بڑبڑاہٹ سنی۔ ایک عجیب پینڈورا باکس تھا جو اس کے سامنے آ گیا تھا۔ نہ وہ ماں کی بڑبڑاہٹ سمجھ پایا تھا، نہ باپ کی کیفیت۔ دونوں رد عمل اس کے لیے حیران کن تھے، اور شاید صرف اس کے لیے ہی نہیں، وہاں موجود ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اسی کیفیت میں تھا۔ بیشتر اس کے کہ وہ ماں سے کچھ پوچھتا، وہ کمرے سے نکل گئیں۔ اب ڈائننگ روم میں وہ اور فرح اور اس کی دونوں بہنیں رہ گئی تھیں۔ چاروں ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے، اور پھر بڑی بے دلی سے انہوں نے ناشتہ شروع کیا تھا، مگر کوئی بھی ناشتہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ فرح کچھ دنوں سے مسلسل یہ ضد کر رہی تھی کہ جنید اس کے ساتھ بھوربھنج چلے۔ اس کی کچھ کزنز سیر و تفریح کے لیے اپنے شوہروں کے ساتھ وہاں جا رہی تھیں، اور وہ بھی چاہتی تھی کہ جنید بھی اس کے ساتھ جائے۔ لیکن جنید نہ تو خود بھوربھنج جانا چاہتا تھا، نہ ہی اسے بھیجنا چاہ رہا تھا، اور روز روز کی اس بحث و تکرار نے اس وقت ایک سنگین شکل اختیار کر لی تھی۔ جب آج صبح ناشتے کی میز پر فرح نے اچانک پھر وہی بحث شروع کر دی تھی۔ "پھر تم نے کیا طے کیا؟" فرح کے سوال نے جہاں جنید کو حیران کیا تھا، وہیں باقی لوگوں کی توجہ بھی ان پر مرکوز ہو گئی تھی۔ جنید نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ فرح ایک ذاتی معاملے کو اس طرح سب کے سامنے لانے کی کوشش کرے گی۔ "جو طے کیا تھا وہ تمہیں ایک بار نہیں، بار بار بتا چکا ہوں، اور اب پھر وہ دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ حیدر نے بیٹے کے اس اکھڑے ہوئے جواب پر فرح اور جنید دونوں کو غور سے دیکھا تھا۔ "میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بھوربھنج ضرور جاؤں گی، اور تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میرے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے، میں دیکھوں گا تم کیسے جاتی ہو۔ تم مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ کیا میرے باپ ہو؟" زریں فرح کے جملے پر تلملا گئیں۔ "فرح، شوہر سے کیا اس طرح بات کی جاتی ہے؟ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا کہ مجھے کس طرح سے بات کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی۔ یہ میرا اور جنید کا معاملہ ہے، اس لیے آپ بیچ میں نہ بولیں۔" بہت روکھے انداز میں اس نے ساس کو جواب دیا تھا۔ حیدر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ "فرح، اب تم اپنا منہ بند کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کروں گا۔ میں تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا، اور تم مجھے اس پر مجبور کر رہی ہو۔" جنید کی آواز بہت بلند تھی۔ حیدر بے اختیار اس کا نام پکار اٹھے۔ "جنید!" ان کے لہجے میں تنبیہ تھی، مگر جنید اس وقت باپ کی طرف قطعاً متوجہ نہیں تھا۔ "میں کیوں اپنا منہ بند کروں؟ جو سچ ہے وہ صاف صاف کہوں گی۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔" سرخ چہرے کے ساتھ جنید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ "تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تمہیں تمیز ہے؟" فرح بھی اس کے انداز پر کھڑی ہو کر بولی تھی۔ بے اختیار جنید کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر حیدر کے زوردار تھپڑ نے اس کے ہاتھ کو گرا دیا تھا۔ اتنی دیر سے غیر جانبدار رہنے والے باپ نے اچانک اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دیا تھا۔ "تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اپنی بیوی کو مارنے کی کوشش کرو؟ تمہیں یہ خیال بھی کیسے آیا؟" وہ سکتے کے عالم میں باپ کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک حیدر نے ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا تھا، اور اچانک وہ اسی انداز میں تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ "آج میں جو کر رہی ہوں وہ سب کو برا لگ رہا ہے، تمہیں لوگوں کو، ہر ایک کو۔ لیکن یاد رکھنا، ایک وقت ایسا آئے گا جب تم خود اس سب کو روکو گے جو تم نے کیا، تو تم دیکھ لینا۔ ہاں، آج تمہاری آخری پیش گوئی بھی پوری ہو گئی۔" کمرہ لاک کیے، سر ہاتھوں میں تھامے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ "تم کیا سوچتی ہو کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، تمہاری جدائی کا ماتم کرتا پھروں گا یا روؤں گا؟ 28 سال پہلے اس نے کسی سے کہا تھا، 'اب نہیں رو گے، کبھی نہیں رو گے، کبھی نہ کبھی تو رو گے نا'" ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ "سارا، سارا، اب تو مجھے معاف کر دو۔" وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا خود بھی نہیں جانتا تھا۔ "سارا، تم ایسا کرو، ذرا گھوم پھر کر گھر دیکھو، ہم بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ آج عالیہ وغیرہ بھی گھر میں نہیں، ورنہ وہ ہی تمہیں کمپنی دیتی"۔ چچی ندیمہ کی بہن نگہت نے اس سے کہا تھا۔ اس دن وہ چچی ندیمہ کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی بڑی بہن کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں، اور انہوں نے اصرار کر کے سارا کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ لیکن نگہت کے گھر پہنچتے ہی ندیمہ کا ارادہ نگہت کے ہمسائیوں کے گھر جانے کا ہو گیا تھا، جنہوں نے اپنے لان میں نئی آبشار بنوائی تھی، اور چچی ندیمہ کو اس قسم کی چیزوں میں پہلے ہی بہت دلچسپی تھی۔
اب میں آپ کے ساتھ مزید کسی اگلے گھر نہیں جاؤں گی، آپ خود ہی ہو آئیں۔ سارا نے ندیمہ چچی کے کہنے سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا۔ پھر ندیمہ کی بہن نگہت نے اسے گھر دیکھنے کے لیے کہا تھا اور خود وہ دونوں نگہت کے ہمسایوں کے گھر چلی گئی تھیں۔ نگہت چند ماہ پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئی تھی اور یہاں آنے کے بعد وہ پہلی بار ان کے یہاں آئی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی وہ صرف چند بار ہی ان کے گھر آئی تھی، اور وہ بھی صرف 1-2 گھنٹے کے لیے۔ کچھ دیر تک کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے وہ غیر دلچسپی سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتی رہی اور پھر گلاس رکھ کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں ملازمہ ویکیوم کلینر سے کارپیٹ صاف کروا رہی تھی۔ اسے باہر آتے دیکھ کر مسکرائی۔ میں ذرا گھر دیکھ رہی ہوں، اس نے جیسے اپنے باہر آنے کی وضاحت کی تھی۔ ہاں جی ضرور دیکھیں، یہ ادھر والا دروازہ راہداری کا ہے، سارے بیڈ رومز ادھر ہی ہیں اور راہداری کے آخر میں دروازہ لان میں کھلتا ہے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے راہداری کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گئی تھی۔ باری باری کمروں کے دروازے کھول کر اس نے ایک طائرانہ نگاہ اندر ڈالی تھی اور اندازہ لگا لیا تھا کہ کمرہ کس کا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ واپس لاؤنج میں، یہ سامنے کچن ہے اور وہ اسٹڈی روم۔ اسے باہر آتا دیکھ کے ملازمہ نے ایک بار پھر رہنمائی کی تھی۔ اس نے انہیں ہی سرسری نظروں کے ساتھ کچن اور اسٹڈی روم کو کھول کر دیکھا تھا۔ اوپر بھی کمرے ہیں؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ ہاں جی اوپر بھی کمرے ہیں، آپ ہو آئیں وہاں سے۔ وہ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر وہ پھر ایک راہداری کے سامنے کھڑی تھی۔ پہلے کی طرح اس نے پھر دروازے کھول کے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ کچھ کمرے لاک تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ دروازے کے بالکل سامنے والی دیوار کے ساتھ قد اعظم سائز کے اسٹیریو رکھے تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس نیم تاریک کمرے میں آئی تھی۔ کھڑکی کے پردے کھینچ کر اس نے اسٹیریو کو آن کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ اپنی اس کوشش میں چند لمحوں میں ہی کامیاب ہو گئی تھی۔ کمرہ اچانک ایلوس پریسلے کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ اس نے فوراً والیوم کم کیا تھا۔ کمرے میں بلند ہونے والے میوزک نے اوندھے لیٹے ہوئے حیدر کو بیدار کر دیا تھا۔ آنکھیں کھول کر سیدھا ہوتے ہوئے اس نے کچھ دیر تک اس شور کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اسٹیریو پر جھکی ہوئی لڑکی کو سائڈ سے دیکھا۔ ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کی بہنوں میں سے تو نہیں تھی، یقیناً بہنوں کی فرینڈ میں سے ہوگی، لیکن اس طرح منہ اٹھا کر جو کمرے میں داخل ہو گئی تھی وہ کس قسم کی دوست ہو سکتی ہے؟ ناگواری کا ایک احساس اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ سارا اس آواز پر چونک گئی تھی۔ اس نے پہلی بار کمرے کا جائزہ لیا تھا اور دائیں طرف دیکھتے ہی ایک لمحے کو اس کا سانس رک گیا تھا۔ بلیک جینز میں ملبوس ایک لڑکا سفید شرٹ پہنے ہوئے بڑی برہمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے یا کیا کرے۔ جو کمرہ اس کی توقع کے مطابق خالی ہونا چاہیے تھا، اب ایک دم وہاں پر ایک شخص کا برآمد ہو جانا، اور وہ بھی ایک مرد۔ وہ ہونکوں کی طرح حیدر کو دیکھتی رہی۔ شرٹ پہن کر بٹن بند کرتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اسٹیریو کو بند کیا اور پھر اسی اکڑے ہوئے انداز میں کہا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی ہے۔ سارا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر جواب دیا، اوہ ویری ویل، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں کوئی نہیں ہے تو آپ کو منہ اٹھا کر یہاں آنا چاہیے اور پھر بغیر اجازت چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دینا۔ آپ گیسٹ ہیں تو آپ کو آرام سے وہیں بیٹھنا چاہیے جہاں آپ کو بٹھایا جائے، یہ نہیں کہ منہ اٹھا کر کمروں میں پھرنا شروع کر دیں۔ کسی لحاظ و مروت کے بغیر بڑے کڑوے لہجے میں اس نے سارا سے کہا تھا۔ سوری، کسی وضاحت کے بغیر ایک لفظ کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی اور وہ جو کسی لمبی چوڑی وضاحت کا منتظر تھا کچھ حیران ہوا تھا۔ ویسے آپ ہیں کون؟ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی آواز پر واپس پلٹی تھی۔ ایک گیسٹ ہوں۔ بڑے پرسکون انداز میں یہ جملہ ادا کر کے وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آ گئی اور واپس ڈرائنگ روم میں جانے کے بجائے باہر پورچ میں نکل آئی۔ وہ اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں آیا تھا۔ اب اس کا غصہ بڑی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ یہ جو ابھی نیچے آئی تھی یہ کون ہے؟ اس نے لاؤنج میں آتے ہی ملازمہ سے پوچھا تھا جو ابھی تک کارپیٹ کو صاف کرنے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں جی، یہ باجی ندیمہ کے ساتھ آئی ہیں، شاید ان کی بھتیجی ہیں۔ خالہ ندیمہ آئی ہیں؟ ہاں جی، تو کہاں ہے وہ؟ وہ تو جی بیگم صاحبہ کے ساتھ اسفر صاحب کے گھر گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ اور تم نے انہیں گھر میں گھومنے پھرنے دیا؟ اس نے ملازمہ کو جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں جی، میں نے تو ان کو پھرنے کے لیے نہیں کہا، وہ تو بیگم صاحبہ ہی کہہ کر گئی ہیں۔ انہوں نے تو مجھے بھی کہا تھا کہ میں ان کو گھر دکھا دوں، مگر میں کام کر رہی تھی اس لیے وہ خود ہی گھر دیکھنے لگیں۔ وہ ملازمہ کی بات پر کچھ شرمندہ ہوا تھا۔ اب کہاں ہیں وہ؟ ڈرائنگ روم میں؟ نہیں، وہ تو باہر نکل گئی ہیں۔ ملازمہ کے جواب پر وہ ہونٹ بھیجتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سارا پورچ میں ٹہل رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔
میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ گھر سے بھی باہر نکل جائیں، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ نہیں، میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں، اور ویسے بھی چچی آنے ہی والی ہوں گی، آپ اندر آ جائیں۔ نہیں تھینک یو، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اس نے حیدر کی آفر بڑے اطمینان سے رد کر دی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر واپس چلا گیا اور وہ دوبارہ وہاں ٹہلنے لگی۔ شرمندگی اسے کافی اٹھانی پڑی تھی، اور یہ شرمندگی کا احساس ہی تھا جو اسے باہر لے آیا تھا۔ کچھ دیر میں چچی واپس آ گئیں اور پھر وہ ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ حیدر نے سارہ کو پہلے صرف ایک بار دیکھا تھا، اور تب وہ کافی چھوٹی تھی، سو اس کے لیے اس کا چہرہ نیا ہی تھا۔ یہی حال سارہ کا تھا۔ وہ حیدر کی بہنوں کو تو اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن حیدر سے اس کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ حیدر کے بارے میں وہ چچی ندیمہ سے بہت کچھ سنتی رہتی تھی۔ چونکہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے لاڈلا تھا، ہونا بھی تھا، اور نہ صرف لاڈلا تھا بلکہ خوبصورت اور شوخ بھی تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد اس نے باپ کا بزنس سنبھال لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں سنجیدگی نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ وہ ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ کرتا، ہر ایک پر جملے کستا، لیکن چونکہ اس کا مذاق کبھی شائستگی کی حد سے باہر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کسی کو وہ کبھی برا نہیں لگا۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو کبھی غصہ ہی نہ آیا۔ وہ غصے کا بھی اتنا ہی تیز تھا۔ جب غصہ آتا تھا تو پھر بس چند لمحے لگتے تھے، اور اس کا غصہ تھا بھی طوفانی قسم کا۔ جو چیز اس کے سامنے آتی وہ اٹھا کر پٹک دیتا، مگر یہ کیفیت بہت دیر تک نہیں رہتی تھی۔ جب غصہ ختم ہوتا تو وہ پھر پہلے کی طرح ہو جاتا تھا۔ اس ملاقات کے بعد وہ 2-4 بار اور سارہ سے ملا تھا، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس نے سارہ کو دیکھا تھا۔ ایک بار خالہ ندیمہ کی بیٹی کی شادی میں، اور چند بار جب وہ خالہ ندیمہ کے گھر گیا تھا، لیکن پہلی ملاقات کے سوا دونوں میں کبھی کوئی بات چیت یا سلام دعا بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی بہت آہستہ آہستہ اس نے سارہ کے لیے وہ جذبات محسوس کرنے شروع کر دیے تھے جو کوئی مرد کسی لڑکی کے لیے کرتا ہے۔ وہ حیدر جیسی خوبصورت نہیں تھی، وہ سانولی رنگت کی مالک تھی، مگر اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، ناک نقشہ بہت تیکھا نہ سہی تو بہت عام بھی نہیں تھا۔ جہاں اس کی شخصیت کی خاص بات اس کا دراز قد تھا، کندھوں تک اسٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ لمبے کرتوں میں وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ ہر دفعہ اس کا سامنا ہونے پر وہ سرسری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سامنے سے ہٹ جاتی تھی۔ امی، آپ میرے لیے لڑکی ڈھونڈنا بند کر دیں، میں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس دن اپنی ماں کے کمرے میں آتے ہی حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی نگہت نے پلٹ کر بیٹی کو دیکھا، جو بڑے اطمینان سے ان کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا، کون ہے وہ لڑکی؟ خالہ ندیمہ کی بھتیجی سارہ۔ اطمینان سے کہا ہوا یہ جملہ نگہت کے ہوش اڑا گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے جیسے اسے گھر کا تھا، وہ جواب میں بڑے دلکش انداز میں ہنسا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا ہو کر میرا دماغ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ حیدر، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جتنا علم ضروری ہے وہ میں اس کے بارے میں رکھتا ہوں۔ مثلاً یہ کہ وہ ایم اے اکنامکس کر رہی ہے، اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے تایا نے اسے پالا ہے اور وہ انہی کے پاس رہتی ہے۔ جائیداد نام کی کوئی شے اس کے پاس نہیں ہے، گھر کے کام کاج میں اسے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لوگوں سے زیادہ میل جول بھی نہیں رکھتی، وہ چچاؤں سے اس کے تعلقات کشیدہ ہیں اور وہ ان کے گھر جانا پسند نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ حیدر بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بتاتا گیا۔ اور یہ تمہارے نزدیک ان سب چیزوں کی اہمیت ہی نہیں؟ نگہت نے جل کر اپنے بیٹے سے پوچھا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ، اگر اس کے تعلقات اپنی چچاؤں سے کشیدہ ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے کہ بہو میکے والوں کی تعریفیں کم کرے گی اور وہاں کم جائے گی۔ اگر اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آفٹر آل مالی طور پر تو شوہر کو ہی سپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اچھی طرح اسے سپورٹ کر سکوں۔ گھر کے کاموں میں اگر اس کی دلچسپی نہیں تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ ہمارے گھر میں پہلے ہی بہت سارے کام نوکر کرتے ہیں، بعد میں بھی وہی کریں گے۔ وہ بڑے اطمینان سے تمام مسائل کا حل بتاتا جا رہا تھا۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے۔ وہ ایسی کون سی حور پری ہے کہ ہم اس کا ہر عیب نظر انداز کر دیں؟ میں نے تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی دیکھی ہے، اور تم احمقوں کی طرح سب سے گھٹیا لڑکی کو سامنے لے آئے ہو۔ میرے کون سے 2-4 بیٹے ہیں جو ایک اگر اپنی مرضی سے کر بھی لے تو میں دوسروں کے لیے اپنے ارمان پورے کروں؟ میری تو ساری امیدیں تم سے ہی وابستہ ہیں۔ اتنے بڑے بڑے خاندانوں سے تمہارے لیے رشتے آ رہے ہیں، ایسی ایسی خوبصورت لڑکیاں ہیں کہ دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے، اور تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہو جس کا نہ کوئی آگے پیچھے ہے اور نہ ہی کوئی شکل و صورت۔ بڑے غصے سے انہوں نے حیدر کو جھڑکتے ہوئے کہا تھا، مگر اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ان کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، آپ ڈیڈی کو بتا دیں، اور بہتر ہے کہ 1-2 دن میں رشتہ لے کر جائیں۔ جہاں لڑکیوں کو دیکھ کر دنگ ہونے والی بات ہے تو وہ میں بعد میں بھی ہوتا رہوں گا۔ اس معاملے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، مگر شادی وہیں کروں گا جہاں میں نے کہا ہے۔ وہ شوخی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پھر تو گھر میں جیسے طوفان ہی آ گیا تھا۔ اس کی دونوں شادی شدہ بہنیں
جن کو بلوا لیا گیا تھا شاید وہی اسے کچھ سمجھائیں۔ چھوٹی بہنیں الگ اسے سارا سے شادی کے مضرات کے بارے میں سمجھاتی رہی تھی۔ باپ نے شادی کے خلاف 100 دلیلیں دی تھی اور ماں تو باقاعدہ واسطے دینے پر اتر آئی تھی، اور جب سب کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب وہ سدھر گیا ہے اور اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، تب اس نے کہا، اچھا تو پھر آپ کب تک سارا کے یہاں رشتہ لے کر جا رہے ہیں؟ نصیحتوں اور ہدایتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا تھا، مگر نتیجہ پھر وہی تھا۔ وہ سب کی باتیں خاموشی سے سنتا رہتا، کان کی لو کھینچتا ہوا سب کے چہرے دیکھتا رہتا، اور پھر آخر میں وہی ایک بات کہتا، اور پھر ہوا وہی جو اس نے چاہا تھا۔ جب ایک ہفتے تک ماں باپ سارا کے گھر رشتہ لے جانے پہ تیار نہ ہوئے تو 8ویں دن وہ صبح سویرے ایک بیگ کے ساتھ اپنے کمرے سے برآمد ہوا تھا۔ اس وقت سب ناشتہ کر رہے تھے۔ بڑے اطمینان سے اس نے چند چابیاں اور چند کاغذات چائے پیتے ہوئے باپ کے سامنے رکھ دیے۔ سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے باپ نے کہا تھا، گاڑی، میرے کمرے اور میرے آفس کے دروازوں کی چابی، اور میری چیک بک اور سب کچھ آفس کے کاغذات ہیں۔ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ پھر سب سے پہلے نگہت اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہ باہر کے گیٹ پر آئی تھی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ حیدر کہاں ہے؟ انہوں نے گیٹ سے باہر جھانکتے ہوئے چوکیدار سے پوچھا۔ اتنی دیر میں باقی سب بھی پورچ میں آ گئے تھے۔ حیدر صاحب تو اپنے کسی دوست کے ساتھ گاڑی میں گئے ہیں، چوکیدار نے اطلاع دی۔ رنگ اڑائے ہوئے چہرے کے ساتھ سب واپس لاؤنج میں آ گئے تھے۔ پھر ایک دم نگہت نے رونا شروع کر دیا، اور ان کی چھوٹی دونوں بیٹیاں بھی انہیں چپ کروانے کی بجائے ان کے ساتھ رونے دھونے میں شریک ہو گئی تھیں۔ شام تک اس کے ایک دوست کے گھر فون کر کے حیدر کے والد اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ اس کا ہر دوست یہی کہتا تھا کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تیسرے دن تک ان کا حوصلہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ نگہت اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے قریبی تینوں دوستوں کے گھر گئیں۔ شروع میں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر جب نگہت نے منتیں شروع کر دی تو ایک دوست اس کے ٹھکانے کے بارے میں بتانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ ایک دوست کے فلیٹ میں تھا۔ وہ شام کے وقت اس کے فلیٹ پر پہنچے تھے۔ بیل بجانے پر دروازہ اسی نے کھولا تھا، اور ماں باپ کو دیکھ کے اس کے چہرے پر کسی حیرانگی کے تاثرات نہیں ابھرے تھے۔ وہ خاموشی سے دروازے سے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، اب گھر چلو، نگہت نے اندر قدم رکھتے ہی اس سے کہا تھا، اور پھر واقعی ویسا ہی ہوا تھا جیسا وہ چاہتا تھا۔ نگہت دوسرے دن ہی رشتہ لے کر سارا کے گھر چلے گئی تھی۔ سارا کچھ دنوں سے چچی ندیمہ کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی انہوں نے اس سے بول چال ختم کر دی تھی، اور یہی حال اس کی کزنز کا تھا۔ وہ اچانک ہی اسے نظر انداز کرنے لگی تھی۔ اس نے جب ان کی جانب سے بے رخی دیکھی تو ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ وہ پہلے بھی اپنے چچاؤں اور بڑے تایا کے گھر اتنا جایا نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف انہی تایا کے گھر رہنا پسند کرتی تھی جہاں وہ شروع سے رہتی تھی۔ تائی اگر بہت اچھی نہیں تھی تو بہت بری بھی نہیں تھی۔ وہ اس پر اتنی روک ٹوک نہیں کرتی تھی، اور اگر کبھی کرتی بھی تو وہ بڑی خاموشی سے ان کے احکام پر عمل کرتی تھی۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے تھے، اور دوسرے نمبر والے تایا نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کا باپ انہی کے ساتھ کاروبار میں پارٹنر تھا، سو قدرتی طور پر ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ وہ ہی سارا کو اپنے پاس رکھیں۔ چنانچہ انہیں رکھنا پڑا۔ ننیال میں صرف ایک ماموں تھے، اور وہ بھی ایک مدت سے بیرون ملک تھے۔ بہن اور بہنوئی کی موت پر انہوں نے باہر سے فون کر کے سارا کے دادا سے تعزیت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ سارا اب انہی کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ سو ننیال سے بھی اس کا تعلق بہت پہلے ہی کٹ گیا تھا۔ حیدر کا رشتہ صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے سرپرائز تھا۔ جب اس کی کزن نے اسے حیدر کی امی کے آنے کے مقصد بتایا تو کچھ دیر کے لیے وہ حیرانگی کے عالم میں منہ تکتی رہی۔ اچانک اسے چچی ندیمہ کی ناراضگی کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ یقیناً وہ اس رشتے کی وجہ سے ہی ناراض ہوں گی۔ چند دن تک وہ اس انتظار میں رہی کہ تائی اس سے حیدر کے رشتے کے بارے میں پوچھیں گی، مگر کسی نے بھی اس سے اس رشتے کے بارے میں بات نہیں کی۔ پھر ایک رات تائی نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے حیدر کا رشتہ اس کے لیے قبول کر لیا ہے، اور کل حیدر کی امی نسبت طے کرنے آ رہی ہیں۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کی مرضی پوچھے بغیر وہ اس کا رشتہ کیسے طے کر سکتی ہیں، مگر وہ انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ اگلی شام حیدر کی امی اس کے لیے کچھ چیزیں لائی تھیں، اور وہ بڑے روکھے پھیکے انداز میں انہوں نے اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنا کر کچھ روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ یہی انداز حیدر کی بہنوں کا تھا۔ سارا ایک شوق کے عالم میں اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اگلے چند دنوں میں یہ خبر اس تک پہنچ چکی تھی کہ یہ شادی حیدر کی ضد پر ہو رہی ہے، ورنہ ان کے گھر کا کوئی فرد بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اسے حیرت تھی کہ یہ سب جاننے کے باوجود بھی تایا نے یہ رشتہ طے کر دیا تھا۔ پھر ایک دن اچانک حیدر کی امی شادی کی تاریخ لینے موجود ہوئی تھیں۔
تائی نے ان سے 1 ہفتے کی مہلت لی تھی اور جب اسے اس قصے کا پتہ چلا تو وہ جیسے سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ تائی امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی مجھے اپنا ماسٹرز مکمل کرنا ہے۔ حیدر کی امی کے جانے کے بعد اس نے اپنی تائی سے کہا تھا، لڑکیوں کے لیے تعلیم اتنی ضروری نہیں جتنی شادی ہے، اور پھر تم نے ایم اے کر کے کون سا نوکری کرنی ہے؟ انہوں نے وہی گھسا پٹا جملہ دہرایا تھا۔ ٹھیک ہے میں نے نوکری نہیں کرنی ہے، مگر اب میں نے تو اتنی محنت کی ہے تو کم از کم مجھے ماسٹرز کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے، اور پھر اب 1 سال ہی کی بات ہے۔ اس نے اصرار کیا تھا مگر تائی نے بڑے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا، اس سلسلے میں تمہیں جو بھی کہنا ہے اپنے تایا سے کہو، اور تایا کے سامنے وہ 1 لفظ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ انہوں نے رات کو اسے بلا کر بڑے سرد لہجے میں کہا تھا، میں نے صرف تمہاری ہی شادی نہیں کرنی، اپنی بیٹیاں بھی بیاہنی ہیں، اس لیے تم یہ ایم اے کا چکر چھوڑ دو، اور اگر تمہیں تعلیم حاصل کرنا بھی ہے تو شادی کے بعد شوہر کی اجازت سے پڑھنا۔ وہ بوجھل قدموں سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اگلے دن پتہ نہیں کس امید میں اس نے حیدر کو فون کیا تھا۔ فریال نے نمبر ملایا تھا۔ فون حیدر کی امی نے اٹھایا تھا اور فریال نے خود کو حیدر کی دوست بتایا تھا اور حیدر سے بات کروانے کو کہا۔ جب حیدر نے ہیلو کہا تو فریال نے ریسیور سارہ کو تھمایا تھا۔ میں سارہ ہوں، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میں بھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ سارہ نے بغیر کسی سلام دعا کے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا۔ حیدر نے ایک طویل سانس لی، پھر کہا، ابھی شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ پڑھ کر کیا کریں گی؟ کچھ کرنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہتی، صرف علم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ابھی 1 سال تک شادی ملتوی کر دیں۔ حیدر اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ آپ شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتی ہیں نا؟ کچھ دیر کے بعد وہ بولا تھا کہ آپ شادی کے بعد پڑھنے دیں گے؟ ہاں کیوں نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو۔ یہ کہہ کر سارہ نے فون رکھ دیا۔ حیدر اتنی جلدی فون بند ہونے پر سٹپٹا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد پڑھنے کی اجازت دوں گا، اس نے فریال کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں، یہ تو اپنی ول پاور کی بات ہے، اس نے سارہ کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ پھر 1 ماہ کے اندر ان کی شادی ہو گئی تھی۔ اس شادی سے اگر کوئی خوش تھا تو وہ صرف حیدر تھا، ورنہ اس کے گھر والوں کی تو بات ہی کیا۔ سارہ بھی اس شادی سے بہت خوش نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے حیدر ناپسند تھا اور وہ خوبصورت تھا پھر اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کی محبت سے متاثر نہ ہوتی؟ مگر یہ احساس کہ حیدر کے علاوہ اسے اور کوئی پسند نہیں کرتا اسے بے چین کیے رکھتا تھا۔ شادی کے شروع کے کچھ دن تو ہنگاموں میں ہی گزر گئے۔ روز کہیں نہ کہیں دعوتوں میں جانا ہوتا، اور پھر 2 ہفتوں کے بعد حیدر اسے ساتھ لے کر ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ چلا گیا تھا۔ وہ سارہ سے اتنے وعدے کرتا کہ سارہ کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا، وہ بس اس کی باتوں پر مسکراتی رہتی۔ ایک دن وہیں سارہ نے اس سے پوچھا تھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ بس تم سے محبت ہو گئی تھی، تم کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا تھا، اور جب نہیں دیکھتا تھا تو عجیب سی کمی کا احساس ہوتا تھا۔ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے میں کئی بار خالہ ندیمہ کے گھر گیا کہ شاید تم وہاں مجھے نظر آ جاؤ۔ کبھی تو تم وہاں نظر آ جاتی، اور جب وہاں نظر نہیں آتی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی بہانے تمہارے تایا والے حصے میں چلا جاؤں، مگر ایسا کرنا ناممکن تھا۔ پتہ ہے 2-3 بار تو میں تمہیں دیکھنے کے لیے یونیورسٹی بھی گیا تھا، اور پھر میں نے وہاں تمہاری چند تصویریں کھینچی، اور بعد میں انہیں دیکھ کر دل بہلاتا رہتا۔ وہ اپنا ایک ایک راز افشا کرتا جا رہا تھا، اور وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی جو تم میرے پاس ہو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مکمل ہوں، مجھے کوئی کمی نہیں ہے، اور شاید اسی احساس کو محبت کہتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کہہ رہا تھا، اور اسے یہ سب کسی خواب کا حصہ لگ رہا تھا۔ کیا اس سے بھی کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے؟ حیدر اس پر جی جان سے فریفتہ تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ پوری دنیا اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا۔ جو 1 ماہ اس نے سوئٹزرلینڈ میں گزارا تھا وہ اس کے لیے جنت میں گزارے گئے لمحوں کے برابر تھا۔ پھر وہ پاکستان واپس آ گئے تو پاکستان واپس آنے کے چند دن بعد حیدر نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ سارہ نے بھی یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کا ارادہ کیا، اور جب ایک رات اس نے حیدر کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا تو اس نے بڑے نرم لیکن دو ٹوک انداز میں کہا تھا، نو مور یونیورسٹی، اب تم شادی شدہ ہو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی توجہ گھر پر دو۔ وہ اس کے کورے جواب پر چند لمحوں کے لیے تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ لیکن تم نے کہا تھا، بلکہ وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے پڑھنے دو گے۔ سارہ، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے صرف کہا تھا، لیکن اب میں فیل کرتا ہوں کہ تمہیں گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ بٹ اٹ از ناٹ فیئر۔ وہ اپنی مایوسی نہیں چھپا پائی تھی، مگر حیدر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ Whether it is fair or foul, you have to accept it۔ وہ اس کی بات پر روحان سی ہو کر چپ ہو گئی تھی۔ حیدر اس کی کیفیت سے بے خبر نہیں تھا، مگر وہ اب گھر میں کوئی طوفان نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی امی اور ڈیڈی کبھی بھی اس کا یونیورسٹی جانا پسند نہیں کریں گے،
اور اگر اس نے ان کی مرضی کے خلاف اسے یونیورسٹی بھیجا تو ساس اور بہو کے درمیان شروع ہوئی میں کشیدگی پیدا ہو جائے گی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اگلی صبح سارا بہت چپ چپ تھی اور وہ اس کی خاموشی کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا، مگر اس کی خاموشی توڑنے کے لیے وہ اسے بے بات چھیڑتا رہا، مگر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ شام کو وہ آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا، پھر وہ اسے ساتھ لے کر لانگ ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ مختلف باتیں سنا کر وہ اسے بہلاتا رہا، مگر اس وقت وہ طویل سانس لے کر رہ گیا جب سارا نے اس سے کہا، تم کیوں نہیں چاہتے کہ میں اپنی تعلیم مکمل نہ کروں؟ حیدر نے سارا سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے سارا کو اپنی مجبوری اور خدشے سب بتا دیے تھے۔ وہ بڑی خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گی، حیدر کی بات ختم کرنے پر بڑے بوجھل انداز میں اس نے کہا تھا، اور حیدر نے اطمینان کی سانس لی تھی، اور پھر واقعی سارا نے دوبارہ اس سے اپنی تعلیم کے بارے میں بات نہیں کی۔ جو دن گزر رہے تھے حیدر مصروف ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح سری شام ہی گھر نہیں آتا تھا، بلکہ رات گئے واپس لوٹتا اور صبح 9-10 بجے دوبارہ آفس چلا جاتا تھا۔ اب پہلے کی طرح وہ ہر شام اسے تفریح کرانے کے لیے باہر نہیں لے کر جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ حیدر کے دل سے اس کی محبت کم ہو گئی تھی۔ وہ سارا کو اب پہلے ہی کی طرح چاہتا تھا۔ سارا اگر کوئی فرمائش کر دیتی وہ ہر قیمت پر اسے پوری کرتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ شاپنگ کے دوران سارا نے کسی چیز کو پسند کیا ہو اور حیدر نے وہ چیز اسے نہ دلوائی ہو۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اس چیز کی قیمت کیا ہے، اس کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ سارا نے اس چیز کو پسند کیا، اور اس کا یہ التفات نگہت کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ سارا کو بیاہ کر لانا ان کی مجبوری تھی اور اسے انہوں نے مجبوری ہی رہنے رکھا تھا۔ نہیں لگتا تھا کہ سارا نے ان کا بیٹا نہیں چھینا، ان کی دنیا چھین لی ہے۔ شاید وہ حق بجانب تھیں۔ وہ بیٹا جو پہلے ان کے احکامات پر چلتا تھا اب اتنا خود سر ہو گیا تھا کہ نہ صرف اپنی پسند کی بیوی لے آیا تھا بلکہ ماں سے بھی کسی حد تک دور ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح آفس سے واپس آ کر ماں کے پاس نہیں بیٹھتا تھا بلکہ سیدھا سارا کے پاس ہی جاتا تھا، اور شروع میں تو انہوں نے یہ سب صبر سے برداشت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ کام ان سے ہوا نہیں۔ وہ جب بھی سارا کو دیکھتی ایک آگ سی ان کے اندر بھڑک اٹھتی تھی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے سارا پر روک ٹوک کرنا شروع کر دی تھی۔ شادی کو 2 ماہ ہوئے تھے جب ایک صبح ناشتے کی میز پر انہوں نے کہا، سارا اب گھر کا سارا انتظام تم نے چلانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آج سے تم کچن میں آنا جانا شروع کر دو۔ سارا نے ان کی بات پر حیدر کو دیکھا۔ ہاں، میرے خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہر ذمہ داری نوکروں پر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ حیدر نے ماں کی تائید کی تھی اور وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے گھر کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی اور جیسے اپنی شامت کو دعوت دی تھی۔ وہ کچن میں خود تو کھانا نہیں پکایا کرتی تھی، بس ملازموں کے سر پر کھڑی رہ کر ہدایت دیتی رہتی تھی اور نگہت ملازمت سے ہونے والی کسی بھی کوتاہی کا ذمہ دار اسے ہی قرار دیتی تھیں۔ پہلے ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا، مگر پھر یہ تو جیسے ان کی عادت میں شامل ہو گیا تھا۔ کھانے میں کوئی کمی یا خامی رہ جاتی تو سارا کا قصور ہوتا، کسی کے کپڑے ٹھیک طرح سے نہ دھلتے تو یہ بھی سارا کی کوتاہی تھی، کسی ملازم سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو یہ بھی سارا کی لاپرواہی سے ہوتا تھا۔ سارا ان کے گلے شکوے اور اعتراضات سن سن کر تنگ آ گئی تھی۔ انہیں سارا کے کٹے ہوئے بالوں پر اعتراض تھا تو اس نے بال بڑھانا شروع کر دیے، ان کی مرضی کا لباس پہننا شروع کر دیا، مگر وہ پھر بھی کسی بات سے خوش یا مطمئن نہیں ہوئی، اور وہ ان کی مرضی پر چلنے کی پابند اس لیے تھی کیونکہ حیدر یہی چاہتا تھا۔ شادی کی رات کو اس نے سارا سے بہت واضح الفاظ میں کہا تھا، میری بات تم مانو یا نہ مانو لیکن امی کی ہر بات تم نے ماننی ہے، چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط، تمہیں وہی کرنا ہے جو وہ چاہیں، اور کبھی بھی میری ماں سے بدتمیزی مت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ یہ فتویٰ صادر نہ بھی کرتا تب بھی وہ اس کی ماں کی اتنی ہی عزت اور لحاظ کرتی جتنا وہ اب کرتی تھی، اگرچہ بعض دفعہ یہ سب کافی مشکل ہو جاتا تھا، خاص طور پر تب جب وہ اس کے جہیز کی چیزیں گنوانے بیٹھ جاتی تھیں۔ یہ بات اس کے لیے سب سے تکلیف دہ تھی۔ جب انہیں پتہ تھا کہ اس کی کوئی جائیداد نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی روپیہ تھا تو پھر انہوں نے حیدر سے اس کی شادی کی ہی کیوں؟ وہ اکثر سوچتی تھی، مگر کبھی بھی یہ کہنا باعث۔ صرف ایک دفعہ اس نے ان کے رویے کی شکایت حیدر سے کی، یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہے کہ تم مجھ سے میری ماں کی شکایت کر رہی ہو، اگر پھر کبھی تم نے مجھ سے ان کے خلاف بات کی تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ درستگی سے کہتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا اور وہ تو جیسے سکتے کے عالم میں رہ گئی تھی۔ کیا یہ مجھ سے اب اس طرح بات کرے گا؟ عجیب سے خوف نے اسے گھیر لیا تھا۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ حیدر نے اسے اس طرح جھڑکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے غصہ اکثر آتا تھا اور یہ غصہ ملازمہ اور گھر کے لوگوں پر اترتا رہتا تھا،
مگر وہ اس سے بھی اتنی معمولی بات پر ناراض ہو سکتا ہے، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اور بھی ایسا ایک دو بار نہیں کئی بار ہوا، وہ معمولی سی بات پر کسی لحاظ اور مروت کے بغیر سب کے سامنے اسے بری طرح جھڑکتا تھا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ کیا یہ وہ شخص ہے جو ابھی چند ماہ پہلے تک مجھ پر دل و جان سے فرشتہ تھا، جو کہتا تھا کہ وہ میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے، جس کا بیان تھا کہ اگر میں اسے نظر نہیں آتی تو کسی دوسری شے کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا؟ اس کے کانوں میں اس کی باتیں گونجتی اور وہ حیدر کو دیکھے جاتی۔ سارے مرد ایک سے ہی ہوتے ہیں سارا، اب ظاہر ہے تم اس کی محبوب تو رہی نہیں، اس کی بیوی بن گئی ہو، اس لیے بس کمپرومائز کرتی رہو، یہی عورت کی واحد ڈھال ہے۔ ایک دن فریال نے اسے سمجھایا تھا جب وہ پریشان ہو کر اس کے پاس آ گئی تھی، لیکن میں نے تو کبھی اس سے بڑے بڑے مطالبے نہیں کیے، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ مجھے وہ اس طرح نہ جھڑکے، میری عزت کرے۔ سارا، یہ زندگی یہ حقیقت ہے، کوئی فلم نہیں یہاں پر۔ سارا نے فریال کو بات مکمل کرنے نہیں دی۔ میں نے کب کہا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، اور میں کون سی فلم والی باتیں چاہ رہی ہوں؟ کیا حقیقی زندگی میں شوہر بیوی کی عزت نہیں کرتے؟ زیادہ تر نہیں کرتا۔ فریال نے بڑے واضح لہجے میں کہا تھا۔ مگر کرنی تو چاہیے نا؟ کرنا تو اور بھی بہت کچھ چاہیے، مگر کیا وہ کرتے ہیں؟ اور ہونا تو اور بھی بہت کچھ چاہیے، مگر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے تم اس سہنے کے چکر سے نکل آؤ، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ خاموشی سے فریال کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اس نے بھی میری بات سمجھنا کیوں چھوڑ دی ہے، اس نے سوچا تھا۔ وہ مایوسی کے عالم میں وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ کچھ دنوں سے حیدر پھر پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ شام کو جلدی آ جاتا، اسے باہر گھمانے لے جاتا، دونوں ڈنر باہر کرتے اور پھر رات گئے واپس آتے۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی اس سے ناراض بھی ہوا ہوگا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اس سے پوچھے کہ اسے اتنا غصہ کیوں آتا ہے، اور وہ بھی صرف اس پر، مگر ہر دفعہ وہ صرف سوچ کر ہی رہ جاتی۔ فریال نے ٹھیک کہا تھا، مرد کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور حیدر جیسے مرد کو سمجھنا تو شاید اور بھی مشکل ہے، وہ دل ہی دل میں دہراتی۔ پھر انہی دنوں اس کے تایا کی بیٹی کی شادی شروع ہو گئی تھی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ڈھولک رکھ دی گئی تھی۔ حیدر کا موڈ ان دنوں اچھا تھا، سو اس نے سارا کو اجازت دے دی تھی کہ وہ روز شام کو تایا کے گھر چلی جائے۔ مہندی سے ایک دن پہلے اچانک سارا کی ساس نے اپنی چھوٹی بیٹی عالیہ کے سسرال والوں کی دعوت کر دی تھی۔ حیدر کو فیصل آباد جانا تھا، اس لیے وہ صبح ہی صبح چلا گیا تھا۔ اس کی ساس نے دوپہر کے قریب اسے دعوت کے بارے میں بتایا۔ امی، میرا جانا تو آج ضروری ہے، آج تو مائرہ کا جہیز خاندان والوں کو دکھانا ہے، اور مائرہ کے سسرال والے بھی آ رہے ہیں، سارا خاندان جمع ہو رہا ہے، میں نہ گئی تو تایا اور تائی کو برا لگے گا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جلدی واپس آ جاؤں۔ اس نے ساس کو اپنی مجبوری بتائی تھی۔ اس کی ساس نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے ناگواری سے اسے دیکھا تھا، اور پھر کمرے سے باہر چلے گئیں۔ وہ دوپہر کو حسب معمول تیار ہو کر تایا کے گھر چلی گئی تھی، پھر وہاں اتنی مصروف رہی کہ اسے جلدی واپس جانا بھول گیا تھا۔ رات کو 10 بجے کے قریب اس کا تایا اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا، اور گھر کا گیٹ دیکھتے ہی اسے آج کی دعوت یاد آ گئی تھی، مگر تب کیا ہو سکتا؟ چوکیدار نے بیل بجانے پر گیٹ کھولا تھا، اور وہ بڑے خاموشی کے ساتھ لاؤنج سے ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ سامنے رکھی ہوئی ریوالونگ چیئر پر حیدر جھول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے کرسی ہلانا بند کر دیا۔ سارا نے دروازہ بند کر دیا۔ کس سے پوچھ کر تم آج اپنے تایا کے گھر گئی تھی؟ حیدر ایک دم اس کے مقابل آ کر پوچھنے لگا۔ تم نے مجھے اجازت دی تھی، مگر امی نے صبح تمہیں منع کیا تھا نا کہ آج مت جاؤ۔ حیدر، آج وہاں سب لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، پورا خاندان۔ میں نے تمہیں تقریر کرنے کے لیے نہیں کہا، صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ امی نے تمہیں منع کیا تھا یا نہیں۔ اس کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے۔ ہاں، مگر میں نے، تمہیں ہمت کیسے ہوئی امی کے منع کرنے کے باوجود تم منہ اٹھا کر چلی جاؤ؟ بولو۔ سارا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سامنے سے ہٹنے کے لیے قدم بڑھائے، مگر حیدر نے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے واپس کھینچا تھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ تم اس طرح منہ اٹھا کر چل پڑو۔ یہ میرا گھر ہے، اور میری بات کا جواب دیے بغیر تم ایک قدم نہیں ہلا سکتی۔ وہ آنکھوں میں تیرتی نمی کے ساتھ اس کا سرخ چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہارے لیے میری بہن کی سسرال والوں سے زیادہ اہمیت اپنے گھٹیا اور تھرڈ کلاس رشتہ داروں کی ہے، اور اگر وہ تھرڈ کلاس ہیں تو پھر میں بھی تھرڈ کلاس ہوئی۔ تھرڈ کلاس نہیں، تم اس سے بھی نیچے گری ہوئی ہو، تمہاری تو کوئی کلاس ہی نہیں ہے۔ اس نے شوق کے عالم میں حیدر کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا یہ وہی زبان ہے جس نے اسے 7 دن پہلے کہا تھا کہ یو آر دا بیسٹ تھنگ ایور ہیپن ان مائی لائف؟ حیدر، مجھ سے اس طرح بات نہ کرو۔ کیوں نہ کروں؟ کیا میں تم سے ڈرتا ہوں یا تمہارا ملازم ہوں؟ میں کیوں تمہیں تمہاری اوقات نہ بتاؤں؟ میری اوقات کیا ہے کیا میں جانتی ہوں؟ مگر تم یہ سب کہہ کر مجھے اپنی اوقات بتا رہے ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیتے ہوئے اپنے بازو حیدر سے چھڑانے کی کوشش کی۔ حیدر کا رد عمل اس پر چابک کی طرح برسا تھا۔ حیدر کے لبوں سے مغلظات نکلنا شروع ہو گئیں۔ وہ اس سے بازو چھڑاتے چھڑاتے رک گئی۔ حیدر، مجھے اس طرح مت کہو۔
بے اختیار سارہ کی زبان سے نکلا تھا، مگر اس کے بعد نے حیدر کے اشتعال میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ اس نے اسے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ کیوں نہ کہوں، تم ہو کیا؟ میرا کھاتی ہو، میرا پہنتی ہو، میرے گھر میں رہتی ہو اور خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہارا اصلی چہرہ بہت گھناؤنا ہے۔ تم خود ایک زوردار تھپڑ نے سارہ کو بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی کے عالم میں سے دیکھنے لگی۔ حیدر، تم واقعی بیہودہ شخص ہو۔ ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا اور پھر جیسے تھپڑوں کی ایک بارش شروع ہو گئی تھی۔ حیدر، مجھ پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، مجھے مارو مت۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر حیدر پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ وہ رکا اس وقت تھا جب وہ زمین پہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے ساری مزاحمت ترک کر دی تھی۔ تم جیسے بھونکنے والے کتوں کو چپ کروانے کا واحد طریقہ یہی ہوتا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ آئندہ تم میری ماں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کیسے جاتی ہو۔ وہ یہ کہہ کر دھماکے سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ وہ کتنی دیر تک روتی رہی، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ حیدر دوبارہ واپس نہیں آیا۔ بس اچانک اسے یوں لگنے لگا اب وہ اور آنسو نہیں بہا سکتی تھی۔ سارے آنسو جیسے اس کی آنکھوں سے خشک ہو گئے تھے اور وہ اٹھ کر قالین پر بیٹھ گئی۔ بوجھل ہاتھوں کے ساتھ اس نے کھلے ہوئے بالوں کو بل دے کر باندھا۔ اس کا جسم عجیب بے وزنی کے عالم میں تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کبھی زمین سے اٹھ ہی نہیں پائے گی۔ وہ خود کو گھسیٹ کر دیوار کے پاس لے گئی اور پھر ٹیک لا کر بیٹھ گئی۔ عجیب راحت کا احساس ہوا تھا۔ If it were now to die, it were now to be most happy۔ 2 سال پہلے ورجینا وولف کے ناول کا ایک جملہ اس کے دماغ میں دھماکے کی طرح آیا تھا۔ وہ ناول پڑھتے ہوئے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ مسز ڈالوے کی طرح یہ بات سوچے گی۔ وہ جانتی تھی کہ بیوی کو صرف حیدر کے خاندان میں ہی مارنے کی روایت نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا خاندان بھی اسی روایت پر عمل پیرا ہے، اور حیدر کے خاندان میں تو برسہ برس سے یہ روایت چلی آ رہی تھی۔ سو خاندان کے کسی مرد کے لیے تو کیا، کسی عورت کے لیے بھی حیدر کا یہ کارنامہ قابل اعتراض نہیں تھا۔ خود اس کے اپنے گھر میں بھی یہ کوئی ایسی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ وہ بچپن سے اپنے چچا اور تایا کو اپنی بیویوں پر گرجتے برستے گالیاں دیتے اور مارتے دیکھتے آئی تھی۔ ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، مگر ہوتا ضرور تھا، اور سب نے اسے جیسے لازمی برائی سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ سو اب خود اس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا تو کون سی عجیب بات ہو گئی تھی، کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مرد کیا روپیہ کھاتے ہیں تو جوتیاں کھانے میں کیا حرج ہے، ایک دفعہ ان کے گھر کے ملازمہ نے کہا تھا۔ اپنا آدمی 100 دفعہ مارے، آخر تو وہ سر کا تاج ہی ہوتا ہے۔ تائی نے ایک بار چچی سے کہا تھا، عورت اگر مرد کو خود پر ہاتھ نہ اٹھانے دے تو وہ کبھی اسے نہیں مار سکتا۔ یونیورسٹی میں ایک بار فریال سے کہا گیا اس کا جملہ جیسے اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ سر ٹکائے کھلی آنکھوں سے جیسے اپنے ماضی کی فلم دیکھ رہی تھی۔ مارتا ہے تو کیا ہے، محبت وہ مجھ سے ہی کرتا ہے، اس کی کزن شازیہ نے ایک دفعہ اپنے شوہر کے بارے میں اسے کہا تھا۔ وہ خالی ذہنی کی کیفیت میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈے پیروں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کو کھول کر آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کا بالائی لب تھپڑ لگنے کی وجہ سے پھٹ کر سوج گیا تھا۔ خون کے چند دھبے اس کے ہونٹوں کے ارد گرد لگے ہوئے تھے۔ اس کے گال انگلیوں کے نشان سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو چہرے پر رکھ دیا۔ بہت آہستگی سے اس نے اپنے ہونٹوں کو چھوا، پھر اپنے گال پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ میں تمہیں ہونے والے درد کو محسوس نہ کروں، تمہیں چوٹ لگے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے؟ کیا کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ ایک بار حیدر نے اس سے کہا تھا جب اس کا ہاتھ پھل کاٹتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا، اور اس نے حیدر کے سامنے یوں ظاہر کیا تھا جیسے چوٹ بہت معمولی تھی اور اسے درد نہیں ہوا، حالانکہ اسے واقعی تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سارہ، تم بہت خوش قسمت ہو، ہر کسی کو حیدر جیسا خوبصورت، دولت مند اور محبت کرنے والا شوہر نہیں ملتا۔ کل رات کو اس کی کزن عائشہ نے اسے کہا تھا، تب اسے فخر ہوا تھا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب ہم پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم حیدر کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھنا اور اپنے مسائل خود ہی حل کرنا۔ رخصتی کے وقت آیا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ کہیں فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے نماز پڑھ لینی چاہیے، اس نے زیر لب کہا تھا۔ حیدر اس سے جھگڑنے کے بعد نیچے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر کے سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے وہ مسلسل سارہ کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ اس کے الفاظ نیزے کی انی کی طرح اسے چبھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اچانک اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ مجھے اسے اتنا نہیں مارنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ یہی سب ڈیزرو کرتی تھی۔ اس کا دل خود ہی اس کے حق میں کہتا اور پھر خود ہی اس بیان کو کانٹراڈکٹ کرنے لگتا۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ زیادہ ہی خود سر ہو جاتی۔ اب کم از کم وہ اپنے ہر قدم پر دوبارہ سوچا کرے گی۔ اس جیسی عورت کو سیدھا کرنے کا واحد طریقہ ہی یہی تھا۔
مگر آج پہلی دفعہ ہی اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، ورنہ تو ہمیشہ وہی کرتی ہے جو میں اسے کہتا ہوں۔ پھر بات بھی اتنی معمولی سی تھی، کیا میں نے اتنی معمولی سی بات پر اس طرح اسے مار کر زیادتی نہیں کی؟ ایک سوچ اسے بجھاتی، دوسری سوچ اسے رد کر دیتی۔ ہار کر اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے، اب جو بھی کیا ہے اب اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں، پھر خود بخود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا، وہ خود ہی آئندہ کے لیے محتاط رہے گی، اور میں بھی اس معاملے کو اور طول نہیں دوں گا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ صوفے پر لیٹ گیا، اور پھر پتہ نہیں کب اسے نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کسی کے کندھا ہلانے سے کھلی تھی۔ حیدر، حیدر اٹھ جاؤ، یہ اس کی امی کی آواز تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ امی نے پوچھا۔ بس ایسے ہی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رسٹ واچ پر اس نے ٹائم دیکھا، پھر اسے کھول کر سامنے رکھ دیے ہوئے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس وقت 6 بجے تھے۔ امی، مجھے چائے کا 1 کپ بنا دیں۔ آستین نے پلٹتے ہوئے اس نے اپنی امی سے کہا تھا۔ اس کی امی سے چائے کا کپ تھما رہی تھی جب اس نے سارا کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تھا۔ وہ روزانہ اسی وقت نیچے آتی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر چند لمحوں تک اسے شدید ملال ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اسے کتنی بری طرح پیٹا تھا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھام کر اسے دیکھنے لگا۔ سارا اسے نظر انداز کیے اس کے بالکل مقابل تھی۔ حیدر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی دفعہ ان دونوں کی نظریں ملی تھی۔ حیدر نے نظریں جھکا لیں۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ سارا کی مٹھی میں کچھ بند تھا۔ سارا نے مٹھی اس کے سامنے رکھتے ہوئے شیشے کی میز پر کھول دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سے کچھ ایک چھناکے کے ساتھ میز پر گرا تھا۔ حیدر کی نظریں میز پر مرکوز ہو گئیں۔ وہاں وہ انگوٹھی اور ڈائمنڈ سے جڑا وہ لاکٹ تھا جو اس نے منہ دکھائی میں سارا کو دیا تھا۔ اب میرے پاس تمہاری کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز میں یہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر لاؤنج کے دروازے سے آگے بڑھ گئی۔ نگہت ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو سارا، اگر آج تم یہاں سے گئیں تو پھر دوبارہ یہاں نہیں آ سکو گی۔ اس دہلیز کو پار کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ سارا نے رک کر بغیر مڑے ان کی بات سنی۔ ان کی بات ختم ہونے پر اس نے مڑ کر حیدر کو دیکھا جو اس جگہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی ساس کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ دہلیز پار کر لی۔ ایک دم وہ حیدر کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حیدر بے یقینی کے عالم میں کچھ دیر تک دروازے کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں اس لاکٹ پر آ کر ٹک گئیں جس پر لکھی ہوئی تحریر اس کا منہ چڑھا رہی تھی، "Only death will separate us"۔ جس دن اس نے سارا کو یہ لاکٹ دیا تھا اس کے صرف 8 ہی ماہ بعد سارا اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سارا کی واپسی اس کے تایا کے گھر ایک طوفان لے کر آئی تھی۔ ہر ایک نے سارا کو واپس جانے پر مجبور کیا تھا، مگر اس کی خاموشی جیسے ایک ڈھال سی بن گئی تھی۔ وقتی طور پر اس معاملے کو دبا دیا گیا کیونکہ تایا کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ اس موقع پر کوئی مسئلہ کھڑا کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر شادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے حیدر اور سارا کے مابین مصالحت کی کوششیں شروع کر دی تھیں، اور اس میں وہ اکیلے نہیں تھے۔ اس کے خاندان کا ہر فرد چاہتا تھا کہ وہ واپس چلی جائے۔ ہر ایک حیدر کا حامی تھا، ہر ایک اسے ہی قصوروار سمجھتا تھا، کسی کو بھی وہ وجہ جائز نہیں لگی تھی جس کی وجہ سے اس نے حیدر کو چھوڑا تھا۔ ہر رشتہ دار عورت اسے اپنے قصے سناتی کہ اپنے شوہر کے کیسے کیسے ظلم و ستم کے باوجود اس نے گھر نہیں چھوڑا، اور وہ کیسی بیوی ہے کہ شوہر کے چند تھپڑوں پر ہی گھر چھوڑ آئی۔ وہ بس سپاٹ نظروں سے سب کو دیکھتی رہتی۔ پھر تائی نے فریال کو بلوایا تھا۔ سارا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ 2 گھنٹے تک اپنی ہدایتوں نصیحتوں پر خاموش دیکھ کر وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد پہلی دفعہ وہ بولی تھی، ہاں میں واقعی پاگل ہوں، اور اسی لیے حیدر جیسے عقل مند کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ نہیں رہو گی تو کہاں رہو گی؟ فریال نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کہیں بھی رہ لوں گی مگر بس اس کے ساتھ نہیں۔ سارا، وہ تمہارا شوہر۔ فریال، تم تو بس کرو، میں لوگوں کی تقریریں اور نصیحتیں سن کر تنگ آ گئی ہوں۔ میں تمہیں صاف صاف کہہ رہی ہوں، 1 دفعہ سمجھاؤ یا 1 کروڑ بار، مجھے اس کے گھر پھر بھی نہیں جانا۔ یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ یہ میری زندگی ہے، میں جانتی ہوں مجھے کیسے گزارنا ہے۔ میں چاہوں تو تباہ کروں، چاہوں تو آباد کروں، دوسروں کو اس سے کیا؟ فریال اس کی باتوں سے زیادہ اس کے لہجے پر حیران ہوئی تھی۔ وہ پہلے جیسی سارا نہیں تھی۔ فریال خاموشی سے اس کی تائی کے پاس آ گئی تھی۔ سارا کے تایا چند بار حیدر کے پاس بھی گئے تھے، مگر وہ بھی کچھ کم ضدی اور اکڑ نہیں تھا۔ وہ نہ صرف اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھا بلکہ اس نے سارا کو منانے یا واپس لانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر گئی ہے، اگر واپس آنا چاہتی ہے تو خود ہی آئے، میں تو کبھی اسے لینے نہیں جاؤں گا، اس نے تایا سے کہا تھا۔ اور حیدر کی امی نے تو تایا سے صاف صاف کہہ دیا تھا، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس گھر سے چلی گئی ہے تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، اگر وہ خود واپس آنا بھی چاہے گی تو میں اسے آنے نہیں دوں گی۔ سارا کے تایا نے اس دن اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
اس سے پہلے وہ سارا کو نرمی سے سمجھاتے رہے تھے، مگر اس دن انہوں نے سارا کو بری طرح جھڑکا تھا۔ اسے اپنے احسان گنوائے تھے، مگر سارا تب بھی اپنی بات پر ہی جمی ہوئی تھی۔ میں اب اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ مجھے یہاں رکھنا نہیں چاہتے تو میں دارالامان چلی جاتی ہوں۔ اس نے بالآخر کہہ دیا تھا، مگر اس کے تایا مزید بھڑک اٹھے۔ دارالامان جانا تھا تو ماں باپ کے مرتے ہی چلی جاتی۔ اب جا کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ ہم کس قدر کمینے اور ظالم لوگ ہیں کہ ایک بھتیجے کو بھی نہیں رکھ سکتے۔ مجھے بتاؤ کہ تم اگر اس کے گھر جانا نہیں چاہتی تو آخر چاہتی کیا ہو؟ میں طلاق چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کے سارے چچا تایا جیسے سکتے میں آ گئے تھے۔ ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے طلاق کی بات نہیں کی اور تم سارا نے اپنی زندگی میں پہلی بار تایا کی بات کاٹی تھی۔ یہ آپ کا مجھ پر آخری احسان ہوگا، مجھے اس سے طلاق لے دیں۔ میں نے اب کسی بھی صورت اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ سب جتنا مجھے سمجھا رہے ہیں میرا ارادہ اتنا ہی پکا ہو رہا ہے، اس لیے آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں خوش قسمت کبھی بھی نہیں رہی ہوں، اس لیے اس بد نصیبی کو بھی میرا مقدر بن جانے دیں۔ دھیمے لہجے میں سر جھکائے اپنی بات کہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دلوا دیتا ہوں، لیکن سارا پھر ایک بات یاد رکھنا، میں طلاق کے فوراً بعد تمہاری شادی کر دوں گا۔ چاہے وہ رشتہ جیسا بھی ہوا تمہیں قبول کرنا پڑے گا اور شادی کے بعد تم ہمارے گھر کبھی مت آنا۔ تایا نے جیسے آخری حربہ استعمال کیا تھا، انہیں یقین تھا کہ یہ وار خالی نہیں جائے گا، مگر ایک لمحہ تھا۔ سارا نے ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد بے تاثر آواز میں کہا، ٹھیک ہے، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک عجیب سی خاموشی وہاں چھا گئی تھی، ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ جب حیدر کو سارا کے تایا نے اس کے مطالبے سے آگاہ کیا تھا تو وہ یقین کے عالم میں انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آپ چاہتے ہیں میں اسے طلاق دے دوں؟ اس نے پوچھا۔ یہ میں نہیں چاہتا، سارا چاہتی ہے۔ جب مصالحت نہیں ہو سکتی تو بہتر ہے مکمل علیحدگی ہو جائے تاکہ میں اس کی شادی کہیں اور کر دوں۔ حیدر کے سینے میں جیسے گھونسا لگا تھا۔ ساری ضد اور انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر 2 دن کے بعد وہ سارا سے ملا تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، اس نے سارا کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ سارا اس کی بات کا جواب دیے بغیر ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تم میرے ساتھ گھر چلو، میں گھر میں ہی ہوں، بڑے سرد لہجے میں جواب آیا تھا۔ سارا، میں اب کسی بحث میں پڑنا نہیں چاہتا، غلطی تمہاری تھی اور گھر بھی تم نے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا، پھر بھی میں تمہیں لینے آیا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، ورنہ تم کیا کرو گے؟ سارا نے جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا، تو تم گھر نہیں چلو گی؟ نہیں، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا اور نہ ہی اب تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ پھر غصے میں آ گیا تھا۔ طلاق تو تم مجھے نہیں دو گے، میں خود تم سے لے لوں گی اور تمہیں یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بہت پرسکون تھا۔ حیدر ایک جھٹکے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ وہ جو دوبارہ کبھی نہ آنے کا کہہ کر گیا تھا، 1 ہفتے کے بعد خلا کا نوٹس اسے دوبارہ کھینچ لایا تھا۔ اس بار وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا تم اسے بھول جاؤ، آئندہ یہ سب کچھ ہمارے درمیان نہیں ہوگا، لیکن یہ سب تماشا ختم کرو، میں تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں پہلے جیسا تنتنا نہیں رہا تھا۔ مگر مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ سارا کا لہجہ بہت دو ٹوک تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک اس کے ساتھ سر کھپاتا رہا، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ پھر وہ جیسے ایک بار نہیں کئی بار اسے منانے گیا تھا، مگر وہ تو جیسے پتھر کی سل بن گئی تھی۔ پورے خاندان کی لعنت و ملامت کا شکار ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے مطالبے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس کے اپنے خاندان کا ہر فرد اب حیدر کا حامی ہو چکا تھا۔ ہر ایک کو لگتا تھا کہ سارا کو حیدر کی پہلی غلطی معاف کر دینی چاہیے، اور پھر اب تو وہ خود اسے واپس لے جانے کے لیے بار بار آ رہا تھا، مگر سارا جیسے ان سارے طعنوں و تشنوں اور ہدایت سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن گھر کی کسی کونے میں بیٹھی رہتی، ہر ایک کے طعنے برداشت کرتی، تائی کے کوسنے سنتی، مگر پھر بھی اس کا مطالبہ وہی تھا، مجھے حیدر کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ پھر حیدر آخری بار اس کے پاس آیا تھا اور اس دن وہ واقعی طیش میں تھا۔ تم نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ ٹھیک تھا، تم یہی سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی، مگر سارا تم بہت پچھتاؤ گی، میں نے تمہیں آسمان پر پہنچایا تھا اور تم اپنے آپ کو کھائی میں دھکیل رہی ہو۔ میں پہلے بھی کھائی میں ہی تھی، پہلے بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا تمہارے پاس؟ کیا نہیں دیا میں نے تم کو؟ تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا تھا، تمہارے مانگنے سے پہلے ہر چیز تمہیں دی تھی۔ کبھی میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے کتنے روپے خرچ کیے یا کیوں کیے؟ کبھی کسی چیز کے لیے تمہیں ترسنا پڑا تو بولو کیا نہیں دیا میں نے، کیا نہیں دیا تمہیں؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ تم نے مجھے عزت نہیں دی۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ نہیں کہہ پایا۔ حیدر، میرے دل میں اب تمہارے لیے نہ محبت ہے نہ نفرت، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے تمہارے لیے۔ میں اب کبھی بھی تمہارے دکھ سکھ کی ساتھی نہیں بن سکتی۔ ہاں، وقت آیا تو شاید آستین کا سانپ بن جاؤں، اور وہ میں بننا نہیں چاہتی۔ میرے ساتھ اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ شاید آئندہ بھی نہ کر سکوں۔ بس ایک فیصلہ کیا ہے میں نے، اور میں کبھی نہیں بدلوں گی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا جو پرسکون آواز میں کہہ رہی تھی۔
تم زبان سے جو کہتے ہو اس کا پاس نہیں کرتے، تمہیں اپنے کیے پر کوئی ملال نہیں ہے، صرف لوگوں کے سامنے ہونے والی سبکی سے بچنے کے لیے تم مجھے واپس گھر لے جانا چاہتے ہو۔ تمہارے ساتھ گزارے ہوئے 8 ماہ میرے لیے 8 سالوں جیسے تھے۔ ذلت کیا ہوتی ہے یہ تم نہیں جانتے، کیونکہ تم نے کبھی اس کا ایکسپیرئنس نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ اس رات جو گالیاں تم نے مجھے دیں، جس طرح تم نے مجھے مارا، کیا اس کے بعد بھی تم یہ سوچ سکتے ہو کہ میں دوبارہ تمہارے گھر جاؤں گی اور تمہاری عنایت کیا ہوا لباس پہنوں گی، تمہارے تحفوں سے دل بہلاؤں گی، تمہاری باتوں پر کہکے لگاؤں گی، تمہارے پیار کے دعووں پر یقین کروں گی، تمہارے لیے بنوں سنوروں گی؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کروں گی تو مجھے اپنے وجود سے گھن آئے گی۔ تمہارے لیے وہ سب کچھ معمولی بات تھی، میرے لیے نہیں ہے۔ میں تمہاری ایسی کسی اولاد کو جنم دینا نہیں چاہتی جو تمہارے جیسی ہو، مگر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب تم پچھتاؤ گے اور تم خود وہ سب روکو گے جو تم نے کیا۔ تم مجھے سبق سکھانا چاہتی ہو، سزا دینا چاہتی ہو؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، تمہیں سبق اور سزا خود ہی مل جائے گی۔ سارا، میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے، مت دینا، کچھ اور ذلیل کرنا چاہو تو کر لینا۔ رسوائی کے علاوہ تم نے مجھے دیا بھی کیا ہے؟ وہ ہونٹ پیچھے سے دیکھتا رہا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مگر تم یاد رکھنا، تم مجھے کھو کر پچھتاؤ گی۔ میں نہیں، تم دنیا کی واحد لڑکی نہیں ہو کہ میں تمہارا ماتم کرتا پھروں، تمہارے لیے روؤں پیٹوں۔ آج نہیں رو گے، کبھی نہ کبھی تو رو گے۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک حیدر کو کاٹ گئی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دوسرے دن حق مہر کے 50,000 کے چیک کے ساتھ طلاق نامہ اسے موصول ہو گیا تھا۔ حیدر نے تایا کے نام خط بھی ساتھ بھیجا تھا کہ وہ اس کا جہیز آ کر واپس لے جائیں۔ پھر تایا اور تائی اس کا جہیز کا سامان واپس لینے گئے تھے۔ وہ تائی کو اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور وہاں جا کر اس نے الماری کھول کر سارا کا سارا زیور بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ زیور تو تم لوگوں کا ہے، اس کی تائی نے اسے یاد دلایا تھا۔ جو چیز اس نے استعمال کی ہے وہ اس کی ہے، آپ وہ سب لے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے سارا کی الماری کی چابی انہیں دے دی تھی۔ تائی خالی بیگوں اور سوٹ کیسوں میں اس کی چیزیں بھرتی رہیں اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے انہیں دیکھتا رہا۔ درازوں میں سے بھی سب کچھ نکال لیں۔ تائی نے دراز کھول کر ایک نظر دیکھنے کے بعد انہیں بند کیا تو اس نے کہا، مگر اس میں تو روپے وغیرہ ہیں، یہ سب اسی کو دیے تھے میں نے، آپ یہ سب نکال لیں اور ڈریسنگ ٹیبل پر سے بھی ساری چیزیں اٹھا لیں۔ حیدر نے بے تاثر آواز میں کہا تھا۔ پھر اس نے دیوار پر لگی ہوئی کچھ تصویریں اور شوکیس میں سجائے ہوئے کچھ ڈیکوریشن پیسز بھی ان کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ سبھی وہی خرید کر لائی تھی۔ وہ جیسے کمرے سے اس کی ایک ایک نشانی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ طلاق کے 1 ماہ بعد حیدر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی ماں اپنے بھائی کی سب سے چھوٹی اور خوبصورت بیٹی بیاہ کر لائی تھیں۔ زنی کے مقابلے میں سارا کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ رعنائی اور دلکشی کا مجموعہ تھی۔ جو بھی شادی کے دن زنی کو دیکھ رہا تھا وہ مبہوت ہوا جا رہا تھا۔ ہر ایک حیدر کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ لوگوں کو پہلی بیوی ایسی نہیں ملتی اور اسے دوسری بیوی کے روپ میں پری مل گئی تھی۔ اگر کسی کو اس کے حسن نے مسحور نہیں کیا تھا تو وہ حیدر تھا۔ اس نے شادی کی رات کو اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور اس کے سامنے سارا آ گئی تھی۔ زری حیدر کی معیت کو محسوس کر کے خود پر نازا تھی۔ حیدر کو 15 ماہ پہلے ہونے والی شادی کی رات یاد آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ صحرا کے گرم ریت پر دھنسا جا رہا تھا۔ وہ تھی تو سب کچھ تھا اور نہیں تھی تو اس کے پاس کیا تھا؟ شادی کو 3 ماہ گزر گئے تھے جب ایک صبح ناشتے کی میز پر نگہت نے حیدر سے کہا، سارا کی شادی ہو گئی ہے۔ رکے ہوئے سانس کے ساتھ اس نے ماں کو دیکھا تھا جو اس کی کیفیت سے بے نیاز کہی جا رہی تھی۔ اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ اس کا شوہر ایک جنرل اسٹور چلاتا ہے، اس کی بیوی مر گئی ہے، 2 بیٹے ہیں اس کے، یہی کوئی 8-10 سال کے، سنا ہے اس کی عمر 40 یا 45 کے لگ بھگ ہے۔ ندیمہ بتا رہی تھی کہ تایا نے مسجد میں اس کا نکاح پڑھوایا تھا اور یہ کہہ کر اسے رخصت کر دیا کہ اب وہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھے، مرے یا جیے جیسے بھی رہے، دوبارہ ان کے گھر کبھی نہ آئے۔ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ، اس نے جیسا کیا ہے ویسا ہی پایا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، اور ہم نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا اور اس نے اپنے لیے ٹھوکریں چنی ہیں۔ اس کمبخت کو میری بددعا لگی ہے۔ حیدر ایک دم کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ آج آخری بار آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، آئندہ کبھی میرے سامنے اس کا نام مت لیجیے گا، اس کے بارے میں کچھ مت کہیے گا، اچھی تھی یا بری تھی، اب اس گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے بارے میں کچھ کہیں۔ وہ یہ کہہ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ سب دم سادے اسے باہر جاتا دیکھتے۔ 3 ماہ بعد حیدر نے ایک دن اسے بازار میں دیکھا تھا۔ وہ بڑی سی کالی چادر میں خود کو لپیٹے ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی۔ حیدر بے اختیار ہو کر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ تک بند کرنا بھول گیا تھا۔ سارا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور وہ بڑی تیزی سے ایک ذیلی گلی میں گھس گئی تھی، مگر وہ حیدر کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو پائی۔
وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس کے قریب جا پہنچا تھا۔ کیا یہ سب چاہتی تھی تم؟ بولو، کیا اس لیے مجھے چھوڑا تھا؟ کیا تم اس قابل تھیں؟ خود کو برباد کرنا تھا سو تم نے کیا، مگر مجھے بھی نہیں چھوڑا۔ اس شخص میں کیا ہے؟ بولو، اس شخص میں کیا ہے؟ وہ چلتے چلتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک دم رک گئی۔ اس شخص میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم میں تو سب کچھ تھا۔ تمہیں چاہا تھا میں نے۔ حیدر نے پہلی بار اس کے منہ سے اعتراف محبت سنا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، بہت محبت کی تھی تم سے، اس لیے تم سے عزت چاہی تھی، مگر تم نے نہیں کی۔ اس شخص سے محبت نہیں ہے سو اس سے کچھ چاہتی بھی نہیں، مگر وہ پھر بھی میری عزت کرتا ہے۔ کپکپاتے ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے اس نے آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو روکنے کی کوشش کی۔ حیدر بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے لفظوں کے خنجر اسے بہت اندر کاٹ رہے تھے۔ حیدر، دوبارہ کبھی میرے سامنے نہ آنا، مجھے زندہ رہنے دو۔ وہ یہ کہہ کر کے تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ تمہیں چاہا تھا میں نے، اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس نے ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ بہت محبت کی تھی تم سے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے۔ تم نے عزت نہیں کی۔ اسے لگا تھا جیسے کوئی ریل سیٹی بجاتی ہوئی اس کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ پھر بہت عرصہ گزر گیا تھا۔ حیدر حیدر نہیں رہا تھا۔ اس کی شوخی، ہنسی، باتیں، غصہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اس کی واحد ہابی بزنس تھا، اور بزنس پر اتنا دھیان دینے سے یہ ہوا کہ اس کا نام کچھ سالوں میں ملک کے نامی گرامی بزنس مینوں میں شامل ہونے لگا، مگر وہ اپنی فیملی سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ صبح دفتر جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ نہ وہ ماں کے پاس بیٹھتا تھا اور نہ ہی زری کے لیے اس کے پاس وقت تھا۔ ہاں، وہ زری کو بے تحاشا روپیہ دیتا تھا، اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیوں جاتی ہے، اسے کسی بات سے دلچسپی نہیں رہی تھی۔ کبھی ماں زری کی کوئی شکایت کرتی تو وہ بے نیازی سے سنتا اور پھر اٹھ کر چلا جاتا۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی جو اس پر چھا گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا، یہ اس کی واحد تفریح بھی تھی۔ شروع میں زری بہت خوش تھی کہ حیدر نے اسے اس قدر آزادی دے رکھی ہے۔ وہ ہر ایک کو فخر سے بتاتی کہ اس کے شوہر نے کبھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی روک ٹوک نہیں کی، مگر آہستہ آہستہ اسے یہ سب عجیب لگنے لگا تھا۔ وہ اس کا شوہر ہوتے ہوئے بھی اس کا کچھ نہیں تھا۔ چند ایک بار اس نے حیدر سے لڑنے کی کوشش کی تھی، مگر ایک بار حیدر کے انداز نے اسے ڈرا دیا تھا۔ تمہارے آنے یا جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم سارا نہیں ہو۔ ہاں، شاید بچوں کو فرق پڑے گا، مگر بہت زیادہ نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ سب کچھ بھلا دیں گے۔ اس کے گھر چھوڑنے کی دھمکی پر حیدر نے کہا تھا، پھر تمہارے پاس سب ہی کچھ تو ہے، بس میں نہیں ہوتا، اور میرے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تمہیں۔ اور پھر زری نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ واقعی اگر وہ نہیں تھا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ روپیہ تو تھا نا، مگر دل کے اندر کہیں ایک پھانس سی چبھی رہتی تھی۔ اور آج 28 سال پہلے کا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ سارا نہیں تھی، مگر جنید حیدر ہی تھا۔ 28 سال پہلے کا حیدر، یکدم بھڑک جانے والا، بیوی کی عزت نہ کرنے والا، صرف اپنی بات کہنے والا، اور آج کے حیدر نے 28 سال پہلے کے حیدر کو مار دیا تھا۔ اس سے بچھڑنے کے 27 سال بعد آج وہ پہلی بار اس کی جدائی کا ماتم کر رہا تھا، اس کے لیے رو رہا تھا۔ 27 سال بعد اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہی غلط تھا۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ یہی سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی۔ تمہارے جیسے بھونکنے والے کتوں کو اسی طرح چپ کروایا جاتا ہے۔ تم مجھے کھو کر پچھتاؤ گی، میں نہیں۔ تم میں ایسا ہے ہی کیا جو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا؟ 27 سال پہلے اس کے کہے گئے جملے آج نشتر کی طرح اسے کاٹ رہے تھے، اور وہ بلک رہا تھا، مجھے معاف کر دو سارا، مجھے معاف کر دو۔ پاپا پلیز دروازہ کھولیں۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، مگر آپ باہر تو آ جائیں۔ آپ کو ہوا کیا ہے؟ میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ پاپا پلیز دروازہ کھولیں۔ جنید دروازہ بجاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیدر نے ہتھیلی سے اپنے آنسو خشک کیے۔ ایک عجیب سی پرسکون تھکن اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ ہاں جنید، اب تم کبھی ایسا نہیں کرو گے؟ میں تمہیں اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ میری طرح تمہیں زندگی جہنم میں گزارنی نہیں پڑے گی۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں چاہا تھا، بہت محبت کی تھی تم سے۔ ایک سرگوشی اس کے قریب ابھری تھی۔ دروازے پر دستک کی آوازیں بڑھ گئی تھیں۔ وہ نم آنکھوں اور بوجھل قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔